بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، اس ویڈیو میں ہم 6 کلاس میتھمیٹکس کی ایکسرسائز 5.2 کو سولو کریں گے، جو کہ بہت ایزی ایکسرسائز ہے۔ اس کا جو کویشچن نمبر 1 ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ سیپریٹ دا ایمپٹی سیٹ فرام دا فالوئنگ سیٹس۔ یہ جو گیون سیٹس ہیں ان میں سے ہم نے بتانا ہے کہ کون سا سیٹ جو ہے وہ ایمپٹی ہے اور کون سا نان ایمپٹی ہے۔ ایمپٹی کا مطلب اردو میں ہوتا ہے خالی، یعنی خالی چیز کیا ہوتی ہے کوئی بھی، جیسے ہم کہیں کہ خالی گلاس کیا ہے، جس گلاس میں کوئی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی ایمپٹی سیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سیٹ میں کوئی بھی ایلیمنٹ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں، ایمپٹی سیٹ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا جو فرسٹ والا کویشچن ہے اس میں دیکھیں سیٹ آف ایون نمبرز، تو اس میں ہمیں ہر ایک ورڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس ورڈ کا کیا مطلب ہے، پھر ہی ہم جواب دے سکیں گے۔ سیٹ آف ایون نمبرز ہوتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، جیسے 2 4 6 8 اس طریقے سے۔ بٹوین 6 اینڈ 7، یعنی 6 اور 7 کے درمیان میں کیا کوئی ایون نمبر آتا ہے؟ 6 اور 7 کے درمیان میں کوئی نمبر ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ کاؤنٹنگ میں 6 اور 7 کے درمیان میں کوئی نمبر نہیں آتا۔ سو یہ والا جو پہلے والا ہمارے پاس پارٹ ہے تو اس کو کہیں گے ہم ایمپٹی سیٹ، ٹھیک ہے۔ پہلے والا ایمپٹی سیٹ ہے۔ دوسرے والے کو دیکھیں ہم، دا سیٹ آف انٹیجرز ہوتے ہیں پلس میں بھی اور مائنس میں بھی۔ سیٹ آف انٹیجرز بٹوین 0 اینڈ 1، 0 اور 1 کے درمیان میں بھلا کوئی انٹیجر ہے، یعنی کہہ لیں آپ کا کوئی نمبر ہے، کوئی بھی نمبر نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکنڈ والا پارٹ ہے اس میں بھی جو ہے وہ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، مطلب کہ وہ ایمپٹی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی آنسر کیا آئے گا، ایمپٹی۔ اب آتے ہیں تھرڈ والے پارٹ کی جانب۔ تھرڈ پارٹ کیا ہے، سیٹ آف ہیئر آن یور ہیڈ، ہمارے سر پر جو بال ہیں اس کا جو سیٹ ہوگا، تو بال تو بے شمار ہوتے ہیں سر پہ، جیسے بیٹے آپ لوگوں کے سر پہ بال ہوں گے بے شمار، تو یہ ایمپٹی نہیں ہوگا، اس کو ہم کہیں گے یہ نان ایمپٹی سیٹ ہے۔ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں نان ایمپٹی۔ نان ایمپٹی۔ اس کا جو فورتھ والا یعنی لاسٹ پارٹ ہے کویشچن نمبر 1 کا، اس میں کہا گیا ہے سیٹ آف انگلش الفابیٹس، انگریزی کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں یعنی جو ABC ہوتی ہے، بٹوین P اینڈ Q، P اور Q کے درمیان میں بھلا کوئی الفابیٹ آتا ہے؟ نہیں آتا، تو اس لیے یہ بھی کیا ہوگا، ایمپٹی سیٹ ہوگا۔ یہاں ہم لکھ لیتے ہیں ایمپٹی۔ ایسے ہمارا جو کویشچن نمبر 1 ہے وہ کمپلیٹلی سالو ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم کویشچن نمبر 2 کو سالو کریں گے۔ کویشچن نمبر 2 میں یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ سیپریٹ دا فینٹ، اس کو فینٹ بھی پڑھتے ہیں، اس کو پرناؤنس فائنائٹ بھی کرتے ہیں، جیسے بھی آپ لوگوں کو پرناؤنس کروایا جائے، مقصد اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا۔ میں اس کو فینٹ پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ انفینٹ ہے، یہ والا فینٹ اینڈ انفینٹ سیٹس۔ فینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، سمپلی آپ نے یاد رکھنا ہے بیٹا، جس سیٹ کا آخری ڈیجٹ، آخری ایلیمنٹ ہمیں پتہ ہو وہ فینٹ سیٹ کہلاتا ہے، اور انفینٹ سیٹس وہ سیٹس ہوتے ہیں جن کا آخری ڈیجٹ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، آخری نمبر ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ فرسٹ ون از ڈن فار یو۔ اب پہلا کہتے ہیں آپ کے لیے سالو کر کے دے دیا انہوں نے، اگر نہ بھی کرتے تو ہم خود کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ سیٹ آف آل ملٹیپل آف 1 لیس دین 40، 40 سے پہلے جتنے بھی 1 کے ملٹیپل ہیں، 1 پہ ڈیوائیڈ ہونے والے نمبر ہیں، ان کا جو سیٹ ہے کیا وہ فینٹ ہے یا انفینٹ ہے؟ تو دیکھیں 40 سے پہلے 39 تک ہر نمبر جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اور لاسٹ والا نمبر جو ہے وہ 39 ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے، اس لیے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک فینٹ سیٹ ہے۔ آلریڈی انہوں نے ہمارے لیے سالو کر دیا۔ اب سیکنڈ والے پارٹ کو دیکھ لیں، اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ، سیٹ آف آل کلاسز ان یور اسکول، آپ کے اسکول میں ساری کی ساری جو کلاسز ہیں کیا وہ فینٹ ہیں یا انفینٹ ہے؟ اب فینٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے اسکول میں 8 کلاسز ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہے، 20 ہے، 50 ہے، 100 ہے، 200 ہے، 500 ہے، جتنا بھی بڑا آپ کا اسکول ہو اس میں جو کلاسز ہیں، نمبر آف کلاسز آر فینٹ، اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنی کلاسز ہیں۔ سو اس لیے اس کو ہم کہیں گے یہ ایک فینٹ سیٹ ہے۔ میں اس میں ایف لکھ دیتا ہوں، فینٹ کے لیے ایف لکھوں گا، انفینٹ کے لیے میں کچھ بھی نہیں لکھوں گا، ٹھیک ہے۔
یا آئی لکھ دیتے ہیں اس کے لیے تاکہ وہ بھی کلیئر ہو جائے آپ کو. اب تھرڈ والے پارٹ کی جانب آتے ہیں. سیٹ آف آل پلیئرز ان پاکستان کرکٹ ٹیم. پاکستان کرکٹ ٹیم میں جو پلیئرز ہیں ان کا سیٹ. اب بیٹا ہمیں یہ پتہ ہے کہ کسی بھی ٹیم کے اندر 11 کھلاڑی ہوتے ہیں کرکٹ کی, ٹھیک ہے, جو ایکسٹرا بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اگر ملائیں تو پھر بھی ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہوگا کتنے نمبر آف جو پلیئرز ہیں وہ سیٹ میں موجود ہوں گے. سو اس لیے ہم اس کو بھی کیا کہیں گے, یہ ایک فنٹ سیٹ ہے, ٹھیک ہے جی. فورتھ والے پارٹ کی جانب آئیں, سیٹ آف نیچرل نمبرز. اب یہاں غور سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہاں صرف یہ لکھا ہے سیٹ آف نیچرل نمبرز. میں یہاں پہ اس کو رائٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے. سیٹ آف نیچرل نمبر, اس کو n سے ڈینوٹ کرتے ہیں, اور جو نیچرل نمبر ہوتے ہیں وہ 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں, 1 2 3 4 اینڈ اپ ٹو سو آن. اب اس نے صرف نیچرل نمبر کہا ہے, اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا اس کویشچن میں کہ کہاں تک یہ ہیں. اب یہ جو ڈاٹس ہوتے ہیں, یہ جو سائن ہوتا ہے یہ والا جو یہاں پہ لکھا گیا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں آخری ڈیجٹ کا پتہ ہی نہیں ہو سکتا, آخری ڈیجٹ کا پتہ بھی نہیں ہے. سو اس لیے یہ جو 4 والا سیٹ ہے یہ انفینٹ سیٹ ہے, ٹھیک ہے, اس لیے میں یہاں پہ آئی رائٹ کر دیتا ہوں. ففتھ والے پارٹ کی بات کرتے ہیں اب ہم. سیٹ آف آل گرلز ان دا اسکول. کسی بھی اسکول میں, چاہے وہ گرلز اسکول ہو, چاہے وہ کو ایجوکیشن ہو, یا کسی بھی طرح کا اسکول ہو, اس میں نمبر آف جو گرلز ہیں وہ کاؤنٹیبل ہوتی ہیں, یعنی وہ فنٹ ہوتی ہیں. اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک اسکول میں جو اسکول کا ریکارڈ ہوتا ہے اس میں کنفرملی پتہ شور ہوتا ہے کہ بھئی یہ کتنی گرلز اسٹوڈنٹس پڑھ رہی ہیں اس اسکول میں, تو یہ بھی ایک فنٹ سیٹ ہے, اس لیے یہاں بھی ہم ایف رائٹ کر دیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ہے 6 والا 10 20 30 ڈاٹ 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 ڈاٹ, لیکن لاسٹ پہ انہوں نے آخری ڈیجٹ لکھ دیا 80. اگر یہ والا ڈیجٹ یہاں نہ لکھا ہوتا تو یہ سیٹ انفینٹ ہوتا. اب کیونکہ یہ نمبر لکھ دیا ہے اس لیے یہ والا جو سیٹ ہے یہ ہوگا فنٹ سیٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد 7th والا پارٹ دیکھیں. سیٹ آف آل گورنمنٹ ہائی اسکولز ان دا پنجاب. یعنی جو گورنمنٹ ہائی اسکولز ہیں, کتنے ہائی اسکولز ہیں پنجاب میں, یہ فنٹ ہے یا انفینٹ ہے؟ 100% یہ فنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے, یہ انفارمیشن موجود ہوتی ہے کہ پورے پروونس میں کتنے گورنمنٹ اسکولز ہیں, ٹھیک ہے. اسی حساب سے پھر وہ پلان کرتے ہیں یا جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں اس کو ہینڈل کرتے ہیں, تو اس لیے یہ سیٹ بھی فنٹ سیٹ ہوگا. سیٹ آف آڈ نمبرز. اب آڈ نمبرز کیا ہوتا ہے, جیسے 1 3 5 7. اب سیٹ آف آڈ نمبرز لکھا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کتنے آڈ نمبرز. اگر لکھا ہوتا 10 آڈ نمبرز, 20 آڈ نمبرز, 100 یا 500 5000 تو پھر وہ فنٹ ہوتا. اب جسٹ یہ ایک سمپل اسٹیٹمنٹ لکھ دی انہوں نے کہ سیٹ آف آڈ نمبرز, یعنی یہ انفینٹ ہوگا یہ والا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حد نہیں ہے. اس کے بعد لاسٹ والا جو پارٹ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ سیٹ آف نیچرل نمبرز گریٹر دین 30. اب یہاں لکھا ہے گریٹر دین 30. گریٹر دین کا مطلب ہوتا ہے کہ 30 سے بڑے, یعنی 30 سے جو گریٹر ہیں, 30 سے جو بڑے ہیں وہ سارے کے سارے. اب آخری ڈیجٹ کون سا ہے ہمیں نہیں پتا. جیسے یہ اس والے سیٹ میں بھی جو میں نے آلریڈی مینشن کیا ہوا ہے, اس میں اگر ہم 30 سے آن ورڈ کاؤنٹ کریں تو ہمیں نہیں پتا کہ کہاں کاؤنٹنگ ختم ہوگی. انفینٹ ہوگا یہ والا بھی, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ آئی لکھ دیتے ہیں. ایسے ہمارا جو کویشچن نمبر 2 ہے وہ بھی کمپلیٹلی سالو ہو جائے گا. نیکسٹ ہم کویشچن نمبر 3 کو سالو کریں گے, جس کی اسٹیٹمنٹ ہے وچ آف دا فالوئنگ آر دا سنگلٹن سیٹ. اب یہاں پہ اس کو آگے مزید اسٹیٹمنٹ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ سنگلٹن سیٹ کیا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ ایک ورڈ, اس ورڈ کو پڑھتے ہوئے بھی ہمارے زبان پہ آ رہا ہے سنگل, ٹھیک ہے. سنگل کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا سیٹ جس میں صرف ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, وہ سنگلٹن سیٹ کہلاتا ہے, ٹھیک ہو گیا. آلسو رائٹ دا کارڈینل نمبر آف ایچ سیٹ. ہر سیٹ کے ہم نے کیا لکھنے ہیں, کارڈینل نمبرز لکھنے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے کارڈینل نمبرز, کارڈینل نمبرز کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایلیمنٹس, جو ایک سیٹ میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو کارڈینل نمبرز کہتے ہیں, اور اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں n نمبر آف, جو بھی سیٹ دیا گیا اس کو n اور اس میں بریکٹ لکھ کے پھر جیسے ہم لکھیں گے ویسے لکھا جاتا ہے. وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ابھی یہاں اس کا جو فرسٹ والا پارٹ ہے وہ ہے a = 4 5 and 7. اب اس میں جو نمبر آف ایلیمنٹس ہیں وہ 3 ہیں.
نمبر آف ایلیمنٹس 3 ہونے کی وجہ سے یہ سنگلٹن سیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں 1 کا لکھ دیتا ہوں, ناٹ سنگلٹن. ناٹ سنگلٹن یعنی یہ سنگلٹن سیٹ نہیں ہے. اور دوسری اس کا جو رائٹ دا کارڈینل نمبر لکھنے کے لیے ہم نے ایسے لکھنا ہے اسمال n, یہاں بریکٹ میں لکھنا ہے. یہ جو سیٹ ہے اس کو ڈینوٹ اے سے کیا ہے, n آف اے. ٹھیک ہے, یعنی کارڈینل نمبر اے کے وہ ایکول کتنے ہیں 1 2 3, اس میں 3 کارڈینل نمبرز ہو جائیں گے اس کے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ہمارا جو فرسٹ والا پارٹ ہے وہ سولو ہو گیا. اسی طرح سیکنڈ والے پارٹ میں دیکھیں, یہ جو بی ہے اس میں صرف ایک ایلیمنٹ ہے, وسیم ایک صرف اس کا ایلیمنٹ ہے, تو سیکنڈ میں ہم لکھیں گے سنگلٹن. ٹھیک ہے جی, اور اس میں جو کارڈینل نمبرز ہیں, اب یہ بی ہے یہ, تو یہاں n آف بی لکھیں گے ہم از اکول ٹو یہاں 1 آ جائے گا یہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہمارے پاس تھرڈ والا پارٹ ہے, یہ اس میں دیکھیں ایلیمنٹس کتنے ہیں ہمارے پاس, یہاں پہ 1 2 3 4 5, اس میں 5 ایلیمنٹس ہیں. یہ سنگلٹن سیٹ نہیں ہے, پہلے والے پارٹ کی طرح لکھیں گے ناٹ سنگلٹن n آف سی لکھیں گے 5. ٹھیک ہے, ایسے یہ بھی سولو ہو جائے گا. ڈی والا پارٹ دیکھیں, سیٹ آف آڈ نمبرز بٹوین 8 اینڈ 10. 8 اینڈ 10 کے درمیان میں آڈ نمبر کوئی بھی نہیں ہوتا. سوری, نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جو اس کا فورتھ پارٹ ہے وہ ہے سیٹ آف آڈ نمبرز بٹوین 8 اینڈ 10. 8 اینڈ 10 کے درمیان میں جو آڈ نمبرز ہیں, تو اس میں جو ایک ہی ایلیمنٹ آئے گا 9, تو 9 جو ہے وہ آڈ ہوتا ہے, اس لیے یہ ایک سنگلٹن سیٹ ہوگا. تو ہم لکھیں گے 4 والے کو سنگلٹن, اور n آف ڈی جو ہے وہ ایکول آ جائے گا 1 کے. ٹھیک ہے, یعنی جو اس کے جو کارڈینل نمبر ہے وہ 1 ہوں گے. اسی طرح ای جو ہے اس میں ہے سیٹ آف کمپوزٹ نمبرز بٹوین 0 اینڈ 11. جو کمپوزٹ نمبر ہیں 0 اینڈ 11 کے درمیان میں وہ جو ہے وہ کیا سنگلٹن ہے یا نہیں سنگلٹن, تو وہ سنگلٹن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کمپوزٹ نمبرز کون سے ہوتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. تو یہاں یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ایک ہمارے پاس نمبرز ہوتے ہیں پرائم نمبرز. ٹھیک ہے, پرائم نمبرز کے علاوہ جو نمبرز ہوں گے وہ کمپوزٹ نمبر کہلائیں گے. ٹھیک ہے, جو نمبر پرائم نہیں ہوتے وہ کمپوزٹ ہوتے ہیں. اچھا, اب اس میں دیکھیں, یہ اس میں ایسے لکھنا ہے ناٹ سنگلٹن لکھنا ہے n آف ای. یہاں پہ میں مینشن کر دیتا ہوں اس والے پارٹ کو, یہ 5th والا پارٹ ہے. یہاں لکھیں گے ناٹ سنگلٹن, اور اس میں n آف ای جو ہے, یعنی ہمارے پاس جو کارڈینل نمبرز ہیں وہ کتنے ہوں گے, یہاں پہ وہ ہمارے پاس ہوں گے 5. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو لاسٹ والا پارٹ ہے وہ ہے سیٹ آف ایون پرائم نمبرز. اب وہ ایون نمبر بھی ہونے چاہیے, وہ پرائم نمبر بھی ہونے چاہیے لیس دین 10. 10 سے چھوٹے جو ہے وہ ایون پرائم نمبرز کون سے ہوں گے. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ 10 سے چھوٹے جو پرائم نمبر کون سے ہوتے ہیں, 2 3 5 7 یہ والے. ٹھیک ہے, اب یہ 10 سے چھوٹے چھوٹے پرائم نمبرز ہیں. یہ ان میں دیکھیں ایون نمبر کون سا ہے, یہ صرف 2 ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنگلٹن سیٹ ہے. تو یہاں لکھ دینا سنگلٹن 6 میں, اور n آف جو f ہوگا n آف f از اکول ٹو 1 آ جائے گا. ایسے ہمارا کویشچن نمبر 3 بھی کمپلیٹلی سالو ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہم سالو کریں گے کویشچن نمبر 4, جس کی اسٹیٹمنٹ ہے اف اے از اکول ٹو سیٹ آف ہول نمبرس اپ ٹو 11. جو اے سیٹ ہے اس کویشچن میں وہ یہاں رائٹ بھی کر لیتے ہیں کہ وہ ہول نمبرز کا سیٹ ہے, اس کو W سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 11 تک ہے یہ, یعنی اس کا آخری جو ایلیمنٹ ہے وہ 11 ہے, یعنی یہ والا سیٹ ہوگا. بی ہمارے پاس ہے 2 1 3, سی دیا ہے ایمپٹی سیٹ, ڈی دیا ہے یہ ایلیمنٹس,
یہ دیا ہے, F یہ دیا ہوا ہے, دین پٹ دا کریکٹ سمبل. اب یہ والے سمبلز ہم نے رائٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سمبلز رائٹ کرنے سے پہلے ان سمبلز کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سمبلز کیا ہیں. یہ والا جو سمبل ہے سب سے پہلے والا, یہ سب سیٹ کا سمبل ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ والا جو سمبل ہے اس کو ہم لکھیں گے سب سیٹ, ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ والا جو سمبل ہے اس کو ہم رائٹ کرتے ہیں یہاں پہ, آلریڈی یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ سب سیٹ ہے یہ. اور اسی طرح اگر یہ ریورس ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سپر سیٹ, ٹھیک ہے. میں تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس A جو ہے یہ ہو 1 and 2 اور B اگر ہمارے پاس ہو 1 2 3, ٹھیک ہے, تو A جو ہے وہ B کا سب سیٹ کہلائے گا. یہاں پہ ہم لکھیں گے A از سب سیٹ آف B, ٹھیک ہے. A B کا سب سیٹ ہے اور B A کا کیا ہے, سپر سیٹ ہے. تو یہ والا سائن آ جائے گا پھر ہمارے پاس, یہ دونوں سائن ہو گئے. یعنی یہاں پہ لکھیں گے B از سپر سیٹ آف A. A B کا سب سیٹ ہو اور B A کا سپر سیٹ ہوگا. یہ تب ہوگا جب A کے سارے ایلیمنٹ B میں ہوں لیکن B کا کم از کم ایک ایلیمنٹ A میں نہ ہو, تو B A کا سپر سیٹ کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ والے دونوں سائن, ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اب ہم, ٹھیک ہے. یہ ہے پراپر سب سیٹ اور امپراپر سب سیٹ کا, ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں پراپر سب سیٹ کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے. پراپر سب سیٹ کیا ہوگا کہ اگر یہاں پہ دیکھیں A کے ایلیمنٹس A E I O U ہیں, B کے ایلیمنٹس یہ ہیں, تو B A کا کیا کہلائے گا, پراپر سب سیٹ. B A کا پراپر سب سیٹ کہلائے گا. کس طریقے سے, اب یہاں پہ غور, تھوڑا سا فرق ہے سب سیٹ میں اور پراپر سب سیٹ میں. یہاں پہ ہم نے جس کو A لکھا ہے, جس کو B لکھا ہے یہاں پہ, اب یہاں پہ ہم لکھیں گے یہ A از اکول ٹو 1 2 3 اور B لکھ دیں گے اب ہم یہاں پہ 1 اور 2, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہمارے پاس A ہے یہ کیا ہے, یہ پراپر سب سیٹ ہے کس کا, B کا. ٹھیک ہو گیا. اس کو دوبارہ ایک دفعہ ریکنفرم کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں A کے ایلیمنٹس جو ہیں اس میں ایک ایلیمنٹ B میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جو B ہے وہ A کا پراپر سب سیٹ کہلائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس جو سائن ہے یہ پراپر سب سیٹ کا ہے اور امپراپر سب سیٹ کا ہے. پراپر سب سیٹ کے لیے ہم اگزامپل یہ لیں گے کہ اگر ہمارے پاس A از اکول ٹو یہ ہو 1 2 3, ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو B ہو وہ ایکول ہو ہمارے پاس 1 اور 2 کے, تو ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ B جو ہے وہ پراپر سب سیٹ ہے. سو ہم لکھیں گے B پراپر سب سیٹ ہے کس کا, A کا, ٹھیک ہے جی. B کے سارے ایلیمنٹ A میں ہیں لیکن A کا کم از کم ایک ایلیمنٹ B میں نہیں ہو, تو پھر کہتے ہیں ہم کہ B جو ہے یہ پراپر سب سیٹ ہے A کا. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ والا سائن بھی کلیئر ہو گیا. اب ناٹ پراپر سب سیٹ کے لیے یہ سائن دیکھیں, اس کو کیسے کلیئر کرنا ہے ہم نے. امپراپر سب سیٹ کے لیے یہ ہوگا کہ امپراپر سب سیٹ از اے سیٹ وچ کنٹینز آل دا ایلیمنٹس آف دا اوریجنل سیٹ. یعنی A کے ایلیمنٹس اگر سیٹ آف نیچرل نمبر لیس دین 6 یعنی 1 سے 5 تک ہوں, یہ ہے سیٹ آف 5 نیچرل نمبرز, دوسرے کے بھی 5 وہی ہوں, یعنی دونوں کے ایلیمنٹ سیم ہوں, ایکول ہوں, ٹھیک ہے. یعنی B جو ہے A کے ایکول ہو تو ہم کہیں گے B از این امپراپر سب سیٹ آف A. تو اس کو ہم امپراپر سب سیٹ کہیں گے اگر ہمارے پاس A کے ایلیمنٹس ہوں یہ والے 1 اور 2 اور B کے بھی ایلیمنٹس ہمارے پاس 1 اور 2, تو ہم کیا کہیں گے, B از این امپراپر سب سیٹ. یہ اس طریقے سے امپراپر سب سیٹ آف A. ٹھیک ہو گیا جی. ایک سائن رہ گیا اب ہمارے پاس یہ والا, یہ ایکویولنٹ سیٹ کا ہوتا ہے. یہ ایکویولنٹ سیٹس کیا ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم. یہ دیکھیں یہاں پہ ایکویولنٹ سیٹس کی ڈیفینیشن ہے یہاں پہ ایکول سیٹ سے نیچے. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی سے بھی 2 سیٹس ہوں, ان دونوں کے نمبر آف ایلیمنٹ سیم ہوں,
یعنی ایک میں اگر ہمارے پاس 4 ایلیمنٹس ہیں، دوسرے میں بھی 4 ہیں، تو ہم کہیں گے وہ دونوں سیٹس جو ہیں وہ ایکویولنٹ سیٹس ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں اس طریقے سے یہاں پہ رائٹ کر دیتا ہوں کہ اگر اے ہمارے پاس ہے 1 اینڈ 2، ٹھیک ہے جی، اور جو بی ہے وہ ہمارے پاس ہو اے اینڈ بی، اس میں نمبر آف ایلیمنٹس 2، اس میں بھی نمبر آف ایلیمنٹس 2، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اور بی جو ہیں وہ آپس میں ایکویولنٹ ہیں، تو یہ سائن آ جائے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ ان سائنس کو ذہن میں رکھ کے اب ہم نے یہ سارے کے سارے پارٹس کا آنسر کرنا ہے۔ سب سے پہلا پارٹ اس کا سالو کرتے ہیں، اس میں ہے اے بی کا کیا ہوگا۔ دیکھیں اب ہمارے پاس جو بی سیٹ ہے وہ ہے 2 1 3، یہاں میں بی بھی رائٹ کر دیتا ہوں، وہ ہے 2 1 اینڈ 3۔ دیکھیں بی جو ہے وہ اے کا سب سیٹ ہے، اگر بی اے کا سب سیٹ ہے تو اے بی کا کیا ہوگا، سپر سیٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کا سائن رائٹ کر دیتے ہیں، یہ والا سائن آئے گا یہ، ٹھیک ہے۔ اے جو ہے وہ بی کا کیا ہے، سپر سیٹ ہے یہ۔ اسی طرح اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈی اے کا کیا ہے۔ ڈی میں ایلیمنٹس ہیں، دیکھیں 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، ٹھیک ہے، 0 سے 11 تک ہیں یہ، اور ہمارے پاس جو اے سیٹ ہے اس میں بھی 0 سے 11 تک ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس۔ اب اے اور بی جو دونوں کے دونوں سیٹس ہیں یہ ہمارے پاس سیم ہیں، یعنی ان کے ایلیمنٹس سیم ہیں، تو اگر اے اور بی کے ایلیمنٹ سیم ہو تو پھر وہ کون سا سیٹ ہوگا بھلا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ یہ سائن میں دوبارہ یہاں پہ کلیئر کر دیتا ہوں، یہ امپراپر سب سیٹ ہوں گے یہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں اے اور بی کے اگر ایلیمنٹ سیم ہوں یعنی ایکول ہوں تو پھر اس میں ہم نے یہ نیچے لائن نہیں لگانی، ٹھیک ہے، یعنی جو پراپر سیٹ والا سائن ہے نا اس کے اوپر ایک لائن لگا دینی ہے، یہ یو لکھ کے ٹیڑھا سا اس کے اوپر ایک لائن لگا دیں گے۔ تو اب یہی کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی۔ ڈی جو ہے وہ اے کا امپراپر سب سیٹ ہے، یہاں پہ امپراپر سب سیٹ اس طریقے سے یہ لائن آ جائے گی یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ یہاں پہ امپراپر والا سائن ہے بھی کہ نہیں ہے، بالکل ہے، تو یہ والا سائن ہم یوز کریں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سی ای کا کیا ہے۔ سی دیکھیں اس میں یہ سی جو ہے یہ ایمپٹی ہے، ای جو ہے اس میں ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس 2، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سی جو ہے وہ ای کا کیا ہے۔ سی ایمپٹی سیٹ ہے، ای میں ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے، اگر ایک سیٹ کے سارے ایلیمنٹ دوسرے میں ہوں لیکن دوسرے کا ایک ایلیمنٹ نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سیٹ ہے۔ تو سب سیٹ کے لیے ہم یہ والا سائن یوز کرتے ہیں، تو یہاں پہ یہ لکھ دیں گے سب سیٹ ہے یہ۔ اس کے بعد دیکھیں ایف جو ہے وہ اے کا کیا ہے، یہاں پہ دیکھیں ذرا ایف کدھر ہے، 3 4 5، اور اے جو ہے وہ سب سیٹ ہے، یہ بھی ایف جو ہے وہ اے کا سب سیٹ ہے، یعنی ایف کے سارے ایلیمنٹ اے میں ہیں لیکن اے کے سارے ایلیمنٹ ایف میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں بی جو ہے وہ ایف کا کیا ہے، بی سیٹ جو ہے وہ ہے 2 1 3، اور ایف جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 3 4 5۔ اب 3 4 5 3 4 اور 5 ہے، اور یہاں پہ ہے 2 1 اور 3۔ یہ اس کو ہم لکھ لیں گے کہ یہ ایکویولنٹ سیٹس ہیں، کیونکہ اس میں بھی 3 ایلیمنٹس ہیں، ایف میں بھی 3 ایلیمنٹس ہیں، تو اس کو ہم ایکویولنٹ لکھ دیتے ہیں۔ کوئی اور سمجھ نہیں آ رہی بات، سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ اس میں یا تو ایلیمنٹس اس میں ہونے چاہیے یا دوسرے کے پہلے میں ہونے چاہیے، تو اس لیے پھر بی کو ایف کا جو ہے وہ ایکویولنٹ لکھ دیتے ہیں ہم، یعنی دونوں میں جو ایلیمنٹس ہیں وہ نمبر آف ایلیمنٹس سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ای اور بی آپس میں کیا ہیں، ای جو ہے اس میں ایلیمنٹ ہے ایک 2، بی جو ہے اس میں ہے 2 1 3، ٹھیک ہے، یعنی یہ ای جو ہے یہ بی کا سب سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ای کے سارے ایلیمنٹ بی میں ہیں لیکن بی کا کم از کم جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، تو اس کو سب سیٹ ہی کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہ ڈی جو ہے یہ بی کا کیا ہے، ڈی کے ایلیمنٹس 0 سے 11 تک ہیں، بی کے ایلیمنٹس 2 1 3 ہیں، یہ سارے کے سارے ایلیمنٹ ڈی میں تو ہیں لیکن ڈی کے ایلیمنٹس اس میں نہیں ہیں، تو یہ سپر سیٹ بھی لکھ سکتے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایسے لکھ دیں گے۔ ایف جو ہے وہ سی کا کیا ہے، ایف جو ہے وہ 3 4 5 ہے، اور سی جو ہے ہمارے پاس ایمپٹی سیٹ ہے، یعنی اس کے سارے ایلیمنٹس اس میں تو ہیں لیکن اس کے ایلیمنٹس اس میں نہیں ہیں، تو یہ بھی ہم اس کو سپر سیٹ لکھیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ای جو ہے وہ ای کا کیا ہے،
ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم کیا لکھیں گے، یہ امپراپر سب سیٹ لکھ دیں گے اور اس میں یہ والا سائن ہم یوز کر لیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ آلریڈی ہم نے ڈی اور اے کو بھی لکھا ہے کیونکہ دونوں کے ایلیمنٹ ایک جیسے ہیں، ای کے اور ای کے ایلیمنٹ ایک جیسے ہیں، تو اس لیے ان کو امپراپر لکھ دیں گے. ایسے ہمارا یہ کویشچن سالو ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہم کویشچن نمبر 5 کو سالو کریں گے. اس میں کہا گیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی وچ آف دا فالوئنگ پیئر آف سیٹس آر ایکول اور ایکویولنٹ. ایکول سیٹس کیا ہوتے ہیں اور ایکویولنٹ کیا ہوتے ہیں؟ ایکول سیٹس وہ ہوتے ہیں جن دونوں سیٹس میں نمبر سیم ہوں، یعنی ایک جیسے ایلیمنٹس ہوں. اور ایکویولنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ایلیمنٹ سیم نہ ہوں لیکن ان کی تعداد ایک جیسی ہو، یعنی ایک سیٹ میں 3 ایلیمنٹ ہیں تو دوسرے میں بھی 3 ہو، تو وہ ایکویولنٹ ہوتے ہیں. ایکول ہونے کے لیے تعداد بھی برابر ہونی چاہیے اور وہ نمبر بھی ایک جیسے ہونے چاہیے. جیسے دیکھیں پہلے والا جو ہے اے والا، اس میں ہے وقاص، وسیم اور اصغر. اس میں ہے اصغر، وسیم، وقاص، یعنی سیم ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی 3 ایلیمنٹس، اس میں بھی 3 ایلیمنٹس، اور نمبر آف ایلیمنٹس بھی سیم اور وہ ایلیمنٹس بھی ایکول ہیں. اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں ایکول سیٹس. یہ 1 کو ہم لکھیں گے ایکول، EQUAL. ٹھیک ہے جی، یہ 1 والا ایکول ہے. سیکنڈ والا دیکھیں، اس میں ہے AEIOU، یہ ایلیمنٹس ہیں، اس میں ہے AEIOU. AEIOU جو ہیں یہ ووولز ہیں، اس میں بھی ووولز ہیں، تو یہ کیا ہوں گے؟ ایکول. اس کو کیا لکھیں گے؟ ایکول. یہ بھی ایکول ہیں. اس میں ہے ایلیمنٹس 1 2 3 4 5 6، اس میں ہے 1 2 3 4 5 6، یہ بھی ایکول ہیں. ٹھیک ہے جی، 3 والے بھی ایکول لکھیں گے ان کو ہم. فور والا دیکھیں، اس میں ہے PQRS اور T. PQRS اور T یعنی P اور Q دونوں جو ہیں وہ ایکول ہیں. یہاں پہ ہم لکھیں گے 4. P is equal to Q بھی لکھ سکتے ہیں ہم، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ان کو، ویسے ایکول لکھ دیں یا P is equal to Q لکھ دیں تب بھی ایکول ہوں گے. D جو ہے سیٹ آف ووولز ہے یعنی AEIOU ہے. E جو ہے یہ ABCDE ہے یعنی اس میں نمبر آف ایلیمنٹس 5 ہیں اور ووولز بھی 5 ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے 5 والا، ان کو کہتے ہیں ہم ایکویولنٹ. یہ جو V ہے یعنی یہ جو D ہے اور E ہے، اس کو ہم اس طرح لکھیں گے، D اور E ایکویولنٹ ہیں، یہ والا سائن. ٹھیک ہے، یہ ایکول نہیں ہے بلکہ ایکویولنٹ ہیں. سیٹ آف ایون نمبرز بٹوین 5 اینڈ 8، 5 اور 8 کے درمیان میں ایون نمبرز. ٹھیک ہے، تو 5 اور 8 کے درمیان میں ایون نمبر کیا ہوتے ہیں؟ 6 ہے بس. ٹھیک ہے جی، دا ہول نمبرز بٹوین 4 اینڈ 6، 4 اینڈ 6 کے درمیان میں جو ہول نمبرز ہیں وہ کیا ہے؟ 5 ہے، یعنی ایک ایلیمنٹ اس میں ہے، ایک ہی ایلیمنٹ اس میں ہے. تو ایک ایلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیم نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے؟ ایکویولنٹ ہیں یہ. یعنی 6 والے کو بھی ہم کیا لکھیں گے کہ یہ ایکویولنٹ ہیں. L ایکویولنٹ ٹو M. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے 7 والا پارٹ یعنی لاسٹ پارٹ ہے اس کا، ہاکی، فٹ بال اینڈ کرکٹ. کرکٹ، ہاکی، فٹ بال سیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے 7 والا جو پارٹ ہے وہ ہے ایکول، N is equal to O. ٹھیک ہے جی، ایسے ہمارا یہ جو کویشچن ہے یہ سالو ہو جاتا ہے. کویشچن نمبر 6 کو ابھی ہم سالو کریں گے، جس کی اسٹیٹمنٹ ہے رائٹ آل دا سب سیٹس آف اے کے سارے سب سیٹس لکھنے ہیں. سیٹ آف پرائمری کلرز، جو اے جو ہے اس میں سیٹ آف پرائمری کلرز آئیں گے. پہلے تو ہم یہ سیٹ لکھیں گے کہ پرائمری کلرز کون کون سے ہوتے ہیں وہ لکھیں گے. ریڈ، یلو اینڈ بلو، یہ لکھ لیتے ہیں ہم. ریڈ، یلو اینڈ بلو. ٹھیک ہے جی، تو اس میں ہم نے لکھنے ہیں پھر اب سب سیٹ. آئیڈینٹیفائی دا پراپر سب سیٹس اینڈ امپراپر سب سیٹس. ان کے پراپر سب سیٹ لکھنے ہیں اور امپراپر لکھنے ہیں. تو سب سے پہلے اس کے سب سیٹس لکھیں گے. سب سیٹ کے لیے سب سے پہلے ایمپٹی سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک ایک ایلیمنٹ لکھیں گے ہم. ریڈ، اس کے بعد یلو، اس کے بعد ہوگا بلو،
ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک ایک ہو گیا. اب دو دو کو لکھتے ہیں یہاں پہ. یہ آ جائے گا ریڈ یلو, پھر آ جائے گا ریڈ بلو, اس کے بعد آ جائے گا یلو بلو, یلو بلو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جائے گا یلو بلو بھی ہو گیا اور ریڈ بلو بھی ہو گیا. 8 بنیں گے یہ, 1 2 3 4 5 6 7 ہوگا. 8 والا آ جائے گا سارے ہی ریڈ, یلو اور بلو. یہ ان کے بن جائیں گے سب سیٹس. ٹھیک ہے جی. یعنی سب سیٹ کا مطلب ایک ہی سیٹ ہوتا ہے, تو پہلے ایک بریکٹ اور ایک لاسٹ میں بریکٹ. اچھا, اب ہم نے اس کے لکھنے ہیں پراپر سب سیٹ لکھنے ہیں سارے کے سارے, پراپر اور امپراپر. ٹھیک ہے جی. پہلے امپراپر لکھ لیتے ہیں. یہاں پہ امپراپر, امپراپر یہ ایکول ہوگا اس والے سیٹ کے ریڈ, یعنی جو بالکل سیم وہی والے ایلیمنٹس ہوں گے, ریڈ یلو اور بلو. ٹھیک ہے جی. یہ امپراپر ہو گئے, یعنی ایک ہی ہوگا سیٹ امپراپر. اب لکھ لیتے ہیں ہم اس کے پراپر. ٹھیک ہے جی. پراپر میں کون کون سے ایلیمنٹس آ جائیں گے؟ ایک ایمپٹی آ جائے گا اس میں. ٹھیک ہے. اس میں 1 1 والے بھی اور 2 2 والے بھی لکھ دینے ہم نے سارے, یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارے لکھ دینے ہیں. ایمپٹی سیٹ آ جائے گا اور پھر ریڈ آ جائے گا, ریڈ کے بعد یلو آ جائے گا, یلو کے بعد بلو آ جائے گا, اس کے بعد ریڈ یلو آ جائے گا, ریڈ بلو آ جائے گا اور یلو بلو آ جائے گا. یہ سارے کے سارے آپ لوگوں نے یہاں پہ خود رائٹ کر لینے ہیں. ایسے ہمارا یہ کویشچن نمبر 6 بھی سالو ہو جائے گا. نیکسٹ ہم سالو کریں گے کویشچن نمبر 7, جس کی اسٹیٹمنٹ ہے شو دیٹ دا فالوئنگ سیٹس آر ایکول. یہ شو کرنا ہے کہ یہ دونوں جو سیٹس ہیں یہ ایکول ہیں. یہاں پہ جو پہلا پی سیٹ ہے وہ ہے پرائم نمبرز لیس دین 15. 15 سے چھوٹے جو پرائم نمبرز ہیں وہ لکھنے ہیں. 2 3 5 7 11 اینڈ 13. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو کیو سیٹ ہے وہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے پہلے ہی, جو کہ ہے 2 3 5 7 11 اور 13. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ سارے کے سارے ایلیمنٹس سیم ہیں, تو اس کا مطلب پی جو ہے وہ ایکول ہے کس کے؟ کیو کے. یہاں تو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے. یہ سیٹس جب ہم نے دونوں رائٹ کیے, دونوں کے نمبر سیم ہیں, تو سیم ہونے کی وجہ سے پی جو ہے وہ ایکول ہوگا کیو کے. ایسے ہمارا یہ کویشچن سالو ہو جائے گا. نیکسٹ ہم کویشچن نمبر 8 کو سالو کریں گے. اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ سیٹ آف لیٹرز ان ورڈ فیصل آباد, رائٹ دا کارڈینل نمبرز آف سیٹ اے. تو پہلے ہم سیٹ اے کو رائٹ کر لیتے ہیں. اے جو ہے یہ ایکول آئے گا ہمارے پاس ایف اے آئی ایس. اب ایک سیٹ میں ایک ایلیمنٹ 2 دفعہ نہیں آ سکتا, اس لیے اب ہم اے کو آلریڈی لکھ چکے ہیں تو وہ چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر آئے گا ایل, اے کو چھوڑ دینا ہے, پھر لکھنا ہے بی, پھر اے کو چھوڑ دینا ہے, پھر آئے گا ڈی. ٹھیک ہے. یہ اس کے ایلیمنٹس ہو جائیں گے. اب اس میں جو کارڈینل نمبرز ہیں وہ کیسے رائٹ کریں گے؟ یہاں پہ رائٹ کریں گے ہم این آف اے, این آف اے از ایکول ٹو یہ کتنے 1 2 3 4 5 6 7, یعنی جو کارڈینل نمبرز ہیں وہ 7 آ جائیں گے. ایسے ہمارا یہ کویشچن نمبر 8 بھی سالو ہو جائے گا. کویشچن نمبر 9 کو سالو کرتے ہیں, جو کہ لاسٹ کویشچن ہے اس ایکسرسائز کا. رائٹ دا نیم آف یور آل فیملی ممبرز ان سیٹ نوٹیشن, دین رائٹ اے سب سیٹ آف یور فیملی ممبرز. اپنے فیملی ممبرز کے نام لکھنے ہیں آپ لوگوں نے, اور پھر ان کا کیا لکھنا ہے؟ سب سیٹ لکھنا ہے اس کا پھر. ٹھیک ہے. سب سیٹ ایسے ہی لکھنا ہے جس طرح ہم آلریڈی ایک کویشچن میں رائٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک کویشچن نمبر 6 میں ہم نے کیا ہے, جیسے کلرز کو لکھا ہے ویسے ہی آپ نے اپنے فیملی ممبرز کو لکھ لینا ہے. جیسے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں 3, تو اے بی سی لکھ لیتے ہیں ان کے نام. ٹھیک ہے جی.
یہ ایک سیٹ آ گیا، اس میں اپنے نیم لکھ لینے ہیں، پھر ان کے جو سب سیٹ لکھنا ہے، جو اس کا جو سب سیٹس لکھنے ہیں اس کے، اس کا طریقہ یہ کہ ایمپٹی سیٹ سب سے پہلے لکھنا ہے، اس کے بعد آ جائے گا یہاں پہ اے، اس کے بعد آ جائے گا بی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائے گا سی، ٹھیک ہے، پھر آپ لکھ لیں یہاں پہ اے بی، یعنی اے کو فریز کر دیں، اے کو بی کے ساتھ لکھیں، پھر اے کو سی کے ساتھ لکھ لیں، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اے کو چھوڑ دیں، بی اور سی کو لکھ دیں، ٹھیک ہو گیا، اسی طرح پھر تینوں کو لکھ دیں، اے بی اور سی، ایسے یہ سارے کے سارے فیملی ممبرز بھی آپ کے آ جائیں گے۔ یہ ایک سب سیٹ ہے تو اس لیے پہلے اور آخر میں دونوں پہ ایک بریکٹ رائٹ کر دینی ہے۔ ایسے ہمارا یہ کویشچن بھی سالو ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ایکسرسائز کمپلیٹلی سالو ہو جاتی ہے۔ امید ہے یہ کویشچن سمجھ آ چکے ہوں گے، کوئی کنفیوژن ہو تو نیچے کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔